یہ لیکچر نمبر 6 کا لاسٹ پارٹ ہے، جس میں سے آج ہم نے کرنا ہے حج، اس کے اسپرچل، مورل اینڈ سوشل امپیکٹ، یعنی روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ بلکہ حج کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے۔ لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجا لانے کا نام ہے۔ انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی۔ اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور جھونپڑیوں کی ایک مختلف سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی۔ اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم، ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔ مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانے میں وہ چند خیموں اور جھونپڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا۔ دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصورانہ احاطے میں دو خاص باعظمت مقام بنائے جاتے تھے، ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا معبد ہوتا تھا۔ عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظ دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ اسی کے معبد کا صحن دارالامن ہوتا تھا۔ نذرانہ کی تمام رقمیں اور پیداواریں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی۔ یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے نبوت پا کر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی۔ ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس لیے تکلیفیں دی کہ وہ بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں۔ آثار، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھی اور شام و فلسطین گئی تھی، اور مصر میں حکوس یا چرواہے بدو بادشاہوں کے نام سے حکمران تھی۔ حضرت ابراہیم نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد پر رخ کیا اور بحرمیت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان فلسطین میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بحر احمر کے ساحل پر اس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیل کی سکونت مقرر کی۔ یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام، حجاز و یمن، اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجروں، سوداگروں اور قافلوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ اپنی اولاد کو اس خاص سلسلے سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم کے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بآسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لیے قوموں کی گزرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے۔ یہاں وہ عراق و شام کی جبار و قہار قوموں کی حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھی علیحدہ رہ کر لوگوں میں دین حق کو پھیلا سکتی تھی۔ بیت اللہ، حضرت ابراہیم کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنا لیتے تھے۔ چنانچہ تورات کتاب پیدائش میں ان کی 3 قربان گاہوں یا خدا کا گھر بنانے کے واقعات مذکور ہیں۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے روزانہ ہو کے اس نے بیت ایل یعنی بیت اللہ کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرا کھڑا کیا۔ بیت ایل سے اس کے پچھم اور سے اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔ اس کے بعد ہے اور وہ ابراہیم سفر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی، اور وہاں ابراہیم نے خدا کا نام لیا۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیغام پہنچا اور حکم ہوا، اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتون میں جو حبرون میں جا رہا اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی۔
اس قسم کی قربان گاہیں اور خدا کے گھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے، اور آخر حضرت داؤد اور حضرت سلمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا۔ حضرت اسحاق کے حال میں ہے کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی اور انہوں نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند کا نام لیا اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے کنواں کھودا۔ حضرت یعقوب کو جہاں مقدس رویا ہوئی وہاں، اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب میں سے جو تو مجھے دے گا 10واں حصہ عشر تجھے خدا کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے لیے اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھی سے ہرگز مت چڑھیو تاکہ تیری برہنگی اس پر ظاہر نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 فرقوں کے لیے 12 ستون بنائے اور سلامتی کے ذبیحے بیلوں سے خداوند کے لیے ذبح کیے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا۔ اوپر کے اقتصابات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کے ایک نام مذبح یعنی قربان گاہ بتایا گیا اور دوسرا بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا۔ اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں کعبہ، مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی اور اس کی شرائط۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمے میں یہ بحث تفصیل سے آ چکی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب حضرت ابراہیم نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور تورات کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسماعیل تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے تورات کے محاورہ میں یہ مقصود ہے کہ وہ خدا کی عبادت کی خدمت کے لیے نظر کر دیا جائے۔ وہ نظر کردہ جانوروں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور وہ جانور اس کی طرف قربانی کیے جاتے تھے۔ جو لوگ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے نظر کیے جاتے تھے وہ نظر کے دنوں میں سر نہیں مڑاتے تھے، جب نظر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر مونڈا جاتا تھا۔ جو قربانی یا نظر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے قربان گاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلائی جاتی تھی۔ ملت ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے۔ تورات اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصلی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ تورات کی کتاب پیدائش میں ہے، خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا، ہاں اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کے کنارے کی ریت کی مانند بڑھاؤں گا، اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہو جائے گی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائے گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی پھر اس نے ان کو پورا کیا تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چنا اور وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہیں۔ جب اس کے خدا نے اس سے کہا کہ اپنے کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم یوں ہی اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، خدایا تو محمد اور محمد کی جسمانی اور روحانی نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی جسمانی اور روحانی نسل پر برکت نازل کی۔ لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ ماں سوائے اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کے راہ میں تھی۔ یہ اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی۔ یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا۔ اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا۔
اسلام قربانی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور اطاعت اور بندگی کے لیے گردن جھکا دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس احسان اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے یا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل پر لٹایا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کرے گا، لیکن وہ جو خود بے وقوف بنے۔ ہم نے اس کو دنیا میں مقبول کیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لا یا فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی یا اپنے کو اس کے سپرد کر دیا۔ الغرض ملت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انہوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے اور یہی ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بار امانت کو اٹھانے کے لیے حضرت ابراہیم بار بار خدا سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہوا جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا میں وقف عام کر دے۔ چنانچہ دعا فرمائی تو وہ یہ فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے پروردگار ہم کو مسلمان یا اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان یا اپنا فرما بردار جماعت بنا، اور ہم کو مناسک حج کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک اور صاف کرے، تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ محمدی کا خزانہ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے۔ یہ قربانی کہاں ہوئی؟ حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی؟ تورات میں اس مقام کا نام مورا یا موریا بتایا گیا ہے، لیکن بے احتیاط مترجموں نے اس کا نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوتون کے جھنڈ یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر تورات کا وہ عربی ترجمہ ہے جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلے میں 1890 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی مطبع میں چھپا ہے۔ اس میں اس مقام کا نام موریا لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمے میں جو انہی زبانوں کے مقابلے سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے 1885 میں لندن میں چھپا ہے، اس کا لفظ تلفظ موریا کیا ہے، اور در حقیقت یہ لفظ مروہ ہے جو مکہ میں بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے، اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے اس تحریف و اضافے کو ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمے میں اس پر مختصر بحث گزر چکی ہے، اور یہ ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلے پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اسی لیے یہاں بحث بے محل ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے چند روز کی مسافت پر تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام پر قربانی گزاری جائے وہ کوئی قربان گاہ یا بیت اللہ ہو، خاص کر اس لیے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیم نے خدا کی عبادت کی اور سجدہ کیا، اور وہ قربان گاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکروں کو یہ کہا جا سکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں۔ یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور نہ یہود و نصارہ اس کے لیے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاق کی نسل میں موجود تھی اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا مسیح کی ولادت گاہ سے اس واقعے کی کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے۔ برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کی خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزارہ برس سے محفوظ چلی آتی ہے، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی و بیشی یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، تاہم اصل شے باقی تھی۔ عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں میں ایک قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا۔
یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اس کی قسمیں کھاتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی صفیں تھیں وہاں حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں۔ کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا صلۃ القدم ہے، اور وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا۔ سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، خدا کا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ وہی تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کدہ میں توحید کا چراغ پھر روشن کیا تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چہار دیواری بلند کر کے دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی البیت العتیق پرانا گھر تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی۔ فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس سے معلوم ہو کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم نے عراق، شام، مصر ہر جگہ پھر کر آخر اسی گمنام گوشہ کو منتخب کیا جو باستود جباروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرا میں ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھی، تو ہم نے ابراہیم کو اسی گھر کی جگہ بتا دی اور اس کو ان کی جائے پناہ اور ٹھکانہ بنا دیا کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین کی تبلیغ کر سکے۔ تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نظر یا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربان گاہ ہو۔ اسی بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو۔ اسی لیے قرآن نے حضرت ابراہیم کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے۔ وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور میرے گھر کو عبادت گاہوں کے لیے پاک صاف کر۔ اس وقت تک اس سرزمین کے لیے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ لفظ تو مجموعہ تورات میں حضرت سلمان کے زمانے سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام بیابان تھا اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا۔ لفظ عربہ کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے جس وقت یہ فرمایا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خداوند میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بن کھیتی کی ترائی میں لا کر بسایا ہے، تو حقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی اور بے آب و گیا میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی، اور اسی لیے حضرت ابراہیم نے یہاں حضرت اسماعیل کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور خداوند یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی پہنچا۔ مکہ قدیم زمانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصلی معنی گھر کے ہیں۔ اسے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ کہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور لغوی دلیل ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل کہتے ہیں۔ مکہ کا بکہ نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمے میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔ یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں بک کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بال بک ہے، یعنی بال کا شہر، بال دیوتا کا نام تھا۔ یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری لغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ کعبہ کے لغوی معنی چوک گھونٹے کے ہیں، کیونکہ یہ گھر چوکھٹا بنا تھا اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لیے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے۔ یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈ ورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گزرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے کہ سمودیوں اور سبا والوں کے درمیان ایک مشہور معبد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔ سمود کا مقام شام و حجاز کی حدود میں تھا اور سبا کا یمن میں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں ملک کے درمیان حجاز ہی ہے، اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں گے خانہ کعبہ ہے۔ رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے۔ پروکوپس مورخ لکھتا ہے کہ 541 میں رومی سپہ سالار
نذیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کو ایک جلسہ مشاورت کیا۔ اس میں شام کے 2 افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منظر رسوم فوراً حملہ کر دے گا۔ اس پر سپہ سالار نے کہا تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے 2 مہینے عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانے میں وہ ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے۔ ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم کو ادا کرتے تھے اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کے ساتھ باقی رکھے ہوئے تھے۔ جاہلیت کے اشعار میں حج اور ارکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شعراء بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصا حصہ تھا، اور اسی کے سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ یمن و بحرین تک پہنچنے میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس موروثی رسم کو ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ حج ابراہیمی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا اور اس پر لبیک کہا تھا، اور جس کی تعمیر کے لیے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اس وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکاتی تھی، تو آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، یہ کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ایک بڑی قربانی دے کر ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑا لیا۔ اس وقت سے معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کے لیے مخصوص کر دینا اور اس کے ذریعے سے اس گھر کو دائرہ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور امن بنایا اور کہا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کا طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا اور اس کے بسنے والوں کو کچھ پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے خدا اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ خدا نے کہا اور جس نے انکار کیا اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے حوالے کروں گا، اور وہ کتنی بڑی بازگشت ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس تعمیر کو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم کو اپنا ایک تابعدار مسلم فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان بتا، اور ہم پر اپنی رحمت رجوع کر اور ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک و صاف بنائے، بے شک تو غالب اور دانا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا بجز اس کے جو اپنے آپ کو نادان بنائے، حالانکہ ہم نے اس کو ابراہیم کو دنیا میں چنا اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تابعدار بن جا، اس نے کہا کہ عالم کے پروردگار کا میں تابعدار بن گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا کہ کسی کو میرا ساجی نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیادہ اور دور کے سفر سے تھکی ماندی دبلی سواریوں پر ہر دور دراز راستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے ان کو جو چوپائے جانور روزی دیے ہیں ان پر ان کی قربانی پر چند جانے ہوئے دنوں میں خدا کا نام لیں تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بدحال فقیر کو کھلاؤ۔ اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی سنتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا چکر لگائیں۔ یہ سن چکے اور جو کوئی اللہ کے آداب کی بڑائی رکھے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ میرے پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں تیرے مقدس گھر میں بسایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے تاکہ یہ تیری نماز کھڑی کریں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کو کچھ پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔ اے ہمارے پروردگار تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور اللہ سے زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کہے کہ خدا نے سچ فرمایا تو ابراہیم کے دین کی پیروی کر شرک سے منہ موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور دنیا کے لیے رہنما۔ اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے۔ جس کو اس کے راستے کی طاقت ہو اور جو اس کی قدرت کے باوجود اس سے باز رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے۔ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں وہ سرگرداں اور آوارہ پھر رہے تھے اور ایک امن کے سنسان مقام کی تلاش میں تھے تاکہ وہ خدائے واحد کی پرستش کے لیے گھر بنائیں، یہ ٹھکانہ عنایت کیا جو ازل سے اس کام کے لیے منتخب تھا تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منحنت چہار دیواری کو کھڑی کریں اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں۔ یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ خداوند یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کو پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجا لائیں۔ ان میں جو نیکوکار ہوں وہ میرے ہیں اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہے۔ تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند میری اولاد میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کو نیک تعلیم دے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیم کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں اور ان کی کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے۔ اسی میں لوگوں کو چاہیے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نظر پوری کریں اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے مجسم پیکر ہوں، نہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پرتکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقے پر خدا کو یاد کریں۔ اوپر تورات کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کی بجائے وہ بن گھڑے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنا لیتے تھے، وہاں قربانی کرتے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جو شخص نظر کیا جاتا تھا وہ اتنے دنوں تک سر نہیں مڑاتا تھا، نظر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر اس طرح لگاتا تھا۔ پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے اور کمر میں تہبند باندھتے تھے۔ تورات کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے آواز دی تو حضرت ابراہیم نے جواب میں لبیک کہا، اور اردو میں ہے کہ میں حاضر ہوں کہا۔ یہی صدا لبیک اللہم لبیک اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے۔ یہ بھی گزر چکا ہے کہ جس کو نظر یا قربانی کرتے ہیں اس کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھراتے ہیں یا نثار کرتے ہیں۔ حج میں یہ طواف کہلاتا ہے۔ غرض انہی سب ابراہیمی مراسم کے مجموعے کا نام اسلام میں حج ہے۔ حج کی حقیقت کیا ہے؟ ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد خاص میں حاضری، حضرت ابراہیم کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرما برداری اور اطاعت کشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا، اس معاہدے کو عبودیت کے اظہار کو اس طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجا لائے اور خدا کی نوازشوں اور برکتوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی اور ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیل کی طرح خدا کے حضور میں نظر کرنے جاتے ہیں، اس لیے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ مڑاتے ہیں نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام 3 دن کے سفر کی گرد و غبار میں اٹے ہوئے اور دوڑتے ہوئے خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا وہی 3000 برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ اور یہ توحید کی صدا ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقشے قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربان گاہ پر نظر کرنے چلتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو 7 دفعہ اس بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدق کرتے ہیں۔ پھر جہاں سے جہاں تک صفا سے مروہ تک حضرت ابراہیم دوڑ کر گئے تھے، پھر مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کریں گے، وہاں ہم دوڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنے تمام گزشتہ عمر کی گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، قصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لیے خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی در حقیقت حج کا اصلی رکن ہے۔ یہ تاریخی میدان اور اس تاریخی عہد کی یاد ان بزرگوں کے نقش قدم اور ان کی دعا کے مقامات اور تجلیات ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد اکثروں کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آ سکنے کا موقع، اور لاکھوں بندگان خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان اور جلے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر دعا و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہیں پر کھڑے ہو کر یہ روحانی منظر ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نظر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک اسی فدیت اور اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں جو کبھی اسی میدان میں، اسی موقع پر اور اسی حالت اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، معاہد بن کر، اور میں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداری اقرار کرتا ہوں۔
یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں۔ حج کی اصلاحات، حج کی فرضیت دوسری عبادات سے بالکل مختلف تھی۔ عام اہل عرب نماز کے اوقات، ارکان اور خصوصیات سے عملاً نابلد تھے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی اور بتدریج ان کو ترقی دی۔ زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لیے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں۔ روزے نے بھی یوم عاشورہ سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا محل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئی تھی۔ اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے بیک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اصلاحات کی تفصیل یہ ہے کہ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور علائے کلمت اللہ ہے، لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فارغ ہو چکتے تھے تو تمام قبائل منا میں آ کر قیام کرتے تھے۔ مفاخرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ خدا کی یاد کرو۔ قربانی کرتے تھے تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ خدا سے تقرب حاصل ہو جائے۔ یہود میں بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا چھینٹا قربان گاہ پر دیتے تھے اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دونوں باتیں مٹا دی گئیں اور یہ آیت اتری، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے اور اس جشن ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے۔ اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے تو زیادہ راہ لے کر نہیں چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو کیونکہ بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لیے تھے ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے۔ ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حسبت اللہ کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لیے کپڑا مستعار دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا۔ اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا اور یہ آیت اتری، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔ اور 9 ہجری کے موسم حج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس اعلان کے لیے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر طواف نہ کرنے پائے۔ چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے، لیکن وہ خود حدود حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، کوچ وہیں سے کرو جہاں سے تمام لوگ کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پا گئی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس نے در حقیقت ایک بڑے میلے کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے ہر کماش کے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے۔ شور و غل ہوتا تھا، دنگا فساد ہوتا تھا اور عورتوں سے چھیڑ خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشا وہاں ہوتا تھا۔ تو اس نے یک لخت ان باتوں کو بند کر دیا اور حج کو تقدس، تورع، نیکی اور ذکر الہی کا سرتاپا مرکہ بنا دیا۔ حکم آیا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، پھر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو پھر حج میں عورت سے نہ چھیڑ چھاڑ ہے، نہ فحاشی ہے، نہ لڑائی دنگا ہے، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہوگی۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے ان میں 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ دوسرا ان لوگوں پر الزام لگاتا تھا جو دیر میں واپس ہوتے ہیں، چونکہ ان میں در حقیقت کوئی گروہ گناہ گار نہ تھا، اس لیے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، جو شخص اجلت کر کے ایام تشریق کے 2 ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے تقوی اختیار کیا۔
ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے۔ انہوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نظر کرتے تھے اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڈھے کو دیکھا کہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے پیادہ جا رہا ہے۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نظر مانی ہے۔ ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے۔ چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نظر مانتی تھی۔ آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا، اس کو سوار ہونا اور دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ اس سبب سے قربانی کے لیے گھر سے جو جانور لاتے تھے اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کے جانور ہیں سوار نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لیے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو لو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ چنانچہ آپ نے 3 بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی۔ انصار حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ پچھواڑے سے کود کر آتے تھے اور اس کو کار ثواب سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا تو لوگوں نے اس پر بڑی لعنت و ملامت کی۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها۔ گھر کے پچھواڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی صرف اس کی ہے جس نے تقوی حاصل کیا، اور گھروں میں دروازے کی راہ سے آؤ۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گناہ گار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامناسب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے۔ کچھ لوگ ناک میں نکیل ڈلوا لیتے تھے اور اس کو پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقے سے طواف کر رہا ہے تو اس کی نکیل کٹوا دی۔ اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے اور وہ اس کا طواف کرا رہا ہے۔ آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نظر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شکنجے کو دور کرو، یہ نظر نہیں ہے، نظر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریاں حج سے واپس آ جائیں اور ان کے پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں کچھ لوگ تو حج کی نیت کرتے تھے اور وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے اور اس کو طریق حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ صرف میلے کی خاطر جمع ہوتے تھے اور ان کو حج سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ عکاظ اور ذوال مجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے۔ اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے۔ اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے اور غیر حاجیوں کا جو مجمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائیوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھی۔ اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لیے دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے یہ گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں فضل الہی کی تلاش کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا۔ اس سے جاہلیت کے زمانے کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس اجتماع کی جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی۔ صفا و مروہ کے طواف کے متعلق بہت سی پہلے ہی 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ انصار منات کا احرام باندھتے تھے جو مشلل میں قائم کیا گیا تھا اور طواف نہیں کرتے تھے۔ ان کے علاوہ تمام عرب صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے۔ خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور صفا و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر ذکر گروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا و مروہ خدا کا شعار ہے، پس جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا پھیرا لگانا گناہ نہیں ہے۔ حج کے ارکان، اب اس اصلاح ترمیم و اضافے کے بعد حج کی حقیقت جب ارکان سے مرکب ہوئی اور ان کی تفصیل اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں۔ احرام، تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نماز کے لیے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے۔ احرام بھی حج کی تکبیر ہے۔ احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آ جاتا ہے، اس لیے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی عیش و نشاط سے وزینت اور تفریح اتباع کا ذریعہ تھی۔ وہ شکار نہیں کر سکتا محض کام دہن کی لذت کے لیے۔ کسی جاندار کی جان لینا بہرحال خود غرضی ہے۔ بیوی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے۔
اسی بنا پر اہل عرب برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اسی لیے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب پر کیا جائے۔ ایک چادر کمر سے لپیٹ لی جائے اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لیے باہر رہے۔ یہ عہد ابراہیمی کے لباس کی تمثیل ہے جو اس لیے اس وقت پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو۔ یہ گویا شہنشاہ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے جو بالکل سادہ، بے تکلف اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے۔ طواف یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دعائیں مانگنا اس رسم کو ادا کرنا ہے جو حضرت ابراہیم کے عہد میں نظر اور قربانی کی قربان گاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی۔ چنانچہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے، اس لیے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، خداوند ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ ہجر اسود کا استلام۔ ہجر اسود کے لفظی معنی کالے پتھر کی ہے۔ یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشے میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ 20 دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہہ گیا اور کبھی آگ میں جل گیا۔ اس بنیاد پر جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پڑی تھی ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف ایک پتھر رہ گیا تھا جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور 1350 برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے۔ الہ یہ کہ 317 ہجری میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لیے نکال کر لے گئے اور پھر واپس کر گئے۔ یہ پتھر کعبہ کے اس گوشے کی دیوار میں لگا ہے، جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑے گا، اور اسی لیے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے۔ اس گوشے کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے۔ اس گوشے میں اس کے پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دے۔ ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سینے سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا کسی اور چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں، یہ نہ صحیح تو اس کی طرف صرف اشارے پر بھی قناعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ پتھر کہنے کے لیے تو ایک معمولی پتھر ہے جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک یادگاری پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک کے مقدس لب یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء اعظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور بائیں ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں، اور جیسا کہ بعد توحید کے ایک ہوشیار متوالے نے اس کو چوم کر کہا کہ اے کالے پتھر، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں بلکہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دینا اشارہ کرے تو اس سے اس کے ادائے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں جو کہ عام رہ گئی ہیں، تاہم کچھ ان کے نشانات باقی ہیں۔ صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیل کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے رک گئے اور اسماعیل کی جگہ مینڈھا قربانی کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر جب یہاں آئی تھی اور وہ پیاس سے بےتاب ہو گئے تھے تو حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا تھا۔ یہ صفا مروہ کی صحیح انہی کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے۔ بہرحال حج میں پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ دونوں مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو نظر آئے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔
بے شک صفا اور مروہ خدا کا شعار ہے، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر پھیرے لگانا گناہ نہیں۔ وقوف عرفہ کیا ہے؟ عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا اور زوال کے بعد سے غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے۔ یہاں کوسوں تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں۔ یہی جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے اور انہیں انہی کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ عرفات کی اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم شان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روز حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر مؤثر منظر دلوں میں مغفرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص دانے بائیں آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ قیام مزدلفہ کیا ہے؟ حج کا زمانہ بھیڑ بھاڑ اور دوڑ دھوپ کا ہوتا ہے۔ عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے ہیں، اسی حالت میں اگر مینا کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خستگی سے چور ہو جاتے، اس لیے انہوں نے ذرا سا سکون و آرام اٹھانے کے لیے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے دیا تھا۔ اسلام نے اس کو اس لیے باقی رکھا کہ یہی وہ مسجد واقع ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام ہے۔ اسی لیے عرفات سے شام کو لوٹ کر یہاں رات بھر قیام کرنا، طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تو جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو کہ جس طرح اس نے تم کو بتایا اور تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے ہوئے تھے۔ مینا کا قیام، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان گاہ مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں۔ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکانی وسعت حاصل کی اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، ادھر مروہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا۔ اس لیے شہر سے چند میل کے فاصلے پر ایک میدان کو اس لیے منتخب کیا جس کا نام مینا ہے۔ یہاں تمام حاجی 2-3 دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں۔ یہی قربانی کی جاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخاری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت بھی اختیار کر لیتی تھی۔ اس بےہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کی بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ قربانی کیا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل کی ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مینا کے سحروزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر لیا جائے جو جانور خدا نے روزی میں دیا، تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور مصیبت کے مارے فقیر کو کھلاؤ۔ اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو 10 روزے رکھ لیں کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے، جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے حج میں اور 7 دن واپس ہو کر رکھے۔ حق کے راز کیا ہے؟ مینا میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں۔ یہ اس پرانی رسم کی تعمیل ہے کہ نظر دینے والے جب نظر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواتے ہیں۔ ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے کہ تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے، اس لیے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔
رمی جمار مینا ہی کے میدان میں پتھر کے 3 ستون کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانے میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اس لیے شیطان کو رجیم یعنی کنکری مارا گیا کہا گیا ہے۔ صاحب نظام القرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند گردان سقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگہانی حملے کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے۔ یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی ترمیہم کی سنگ باری کی یاد ہے۔ خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو ان ستونوں پر پھینکتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرما دی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانے سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب سب ارکان ادا کر چکو تو اپنے باپ دادوں کو جیسے یاد کرتے تھے ویسے ہی خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ اس رمی جمان پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان رسوم کی غایت کیا ہے؟ اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس قرآن عہد کے طریقہ عبادت کی یادگار ہیں، جس کا باقی رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسانیت کے روحانی دور ترقی کا عہد آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد، اپنے گناہوں کی مغفرت اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں جوڑ پیدا کر کے تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کنکری مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو۔ حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شعائر اللہ اور حرمت اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں، اور انہی شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکان حج ہے۔ سورہ حج میں حج کی بعض ارکان کی تفصیل کے بعد یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے۔ صفا و مروہ کی نسبت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور صفا اور مروہ خدا کا شعار ہے۔ اور سورہ حج میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ ہے اور جو اللہ کے شاعر کا ادب کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں ان کی یاد قائم رہے اور دلوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا رہے۔ حج کے آداب کیا ہیں؟ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر نئے حاجی نیکی و پاک بازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، اور وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہاں تک کہ کسی چیونٹیوں تک کو بھی نہ مارے۔ شکار تک اس لیے جائز نہیں کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و آشتی اور امن و امان ہوتا ہے۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تو جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے تو حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں۔ اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں ان کو راستے میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک میں ان ڈاکوں اور رہزنوں اور بدماشوں کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا نہ رکے۔ ولا آمین البیت الحرام ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ اس ادب کے گھر کے قصد کرنے والوں کو حلال سمجھو جو اپنے پروردگار کی مہربانی اور خوشنودی کو تلاش کرنے نکلے ہیں۔ اگر کسی حاجی سے کسی جانور کی قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے، جس کا نام کفارہ ہے، یعنی اس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی
یا چند محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اتنا ہی روزہ رکھنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اے ایمان والو، جب تم احرام میں ہو تو شکار کو مت مارو، اور تم نے جو جان کر مارے گا تو اس کے مارے ہوئے کے برابر بدلہ ہے مویشی میں سے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے تو بہتر آدمی کرے کہ اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کی جائے، یا اس کی گناہ کا اتار ہے کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اسی کے برابر روزے، تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حج تمام تر صلح و سلامتی اور امن و آشتی ہے۔ اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس پر کفارہ اس پر واجب آتا ہے۔ حج کی مصلحتیں اور حکمتیں کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا تکمیلی صحیفہ لے کر آئے، اس کی سب سے بڑی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفتروں سے معمور ہے۔ وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لیے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرے سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل کی نظر اور مکہ میں ان کے قیام کے سلسلے میں جو دعا مانگی، وہ تمام تر فوائد و مقاصد کی جامع ہیں۔ آئیں ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اور جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کا مرجع و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذمہ یہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو اپنا تابع دار گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی کچھ کو اپنا فرما بردار گروہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر، تو بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ ٹھکانہ دی کہ میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیادہ اور سفر کی ماری دبلی پتلی ہو جانے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور دور دراز راستہ سے آئیں گے، تاکہ فائدے کی جگہوں میں آ کر جمع ہوں، اور چند مقررہ دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد کریں کہ ہم نے ان کو جانور روزی کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو امن والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جس نے میرا کہا مانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن کھیتی کی ترائی میں تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز کھڑی رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دلوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف جھکیں اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں۔ ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے۔ پہلا، خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع اور ملت ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے۔
دوسرا، حضرت ابراہیم نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گزاری اور خدائے واحد کی عبادت کرتی رہے اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہیں، تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفتیں ایسی ہوں۔ تیسرا، یہ لوگ ایک ویرانہ میں جس میں کھیتی نہیں آباد ہوئے ہیں اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو اس بے ثمر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان کرنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا کہ وہ ان سے محبت کریں۔ چوتھا، حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر ہر قریب اور دور کے راستے سے لوگ لبیک کہیں گے، تاکہ یہاں آ کر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں۔ پانچواں، جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ چھٹا، خداوند میری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستے پر چلے، اس لیے تمام وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے پابند ہوں آل ابراہیم ہیں اور وہی حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں۔ الغرض، حج کے یہی منافع و مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں۔ مرکزیت، خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطۂ قدم ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمتوں غفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شعاؤں سے منور کرتی ہیں۔ یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا اور اس نے تمام دنیا کو سیراب کیا۔ یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشاں کیا۔ یہ وہ جغرافیائی شیرازہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں اور اقلیتوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب ہی کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں اور ایک ہی مقام کو ام القری مان کر وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ و روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت، ایک ہی تمدن و معاشرت اور ایک ہی زبان میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے جو وطنیت اور قومیت کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں، جس سے انسانیت کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں اور تھوڑے دن کے لیے عرصہ حج میں تمام قومیں ملک میں ایک لباس احرام میں اور ایک وضع میں دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں۔ یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہے۔ اس لیے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کی خون ریزی اور ظلم و ستم ناروا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدامنی کا سبب ہے مٹا دیتا ہے۔ لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت اور وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کی وسعت آباد میں داخل ہو، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی۔ لوگ آج تمام دنیا کے لیے ایک واحد زبان کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلے نے آل ابراہیم کے لیے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے 1350 برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علم بردار ہے۔ آج دنیا کی قومیں ہیگ میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوا نہیں سکتی۔ لیکن مسلمان اقوام عالم کے لیے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے، جس کے فیصلے سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں۔ مسلمان 150 برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم ان کے سیاسی اور تنظیمی ادارے کا سب سے بڑا عنصر رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے۔ اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور وانی جمع ہوتے تھے اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا آ کر اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی اور انصاف پاتی تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بات دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں، اور جب پیٹ پھیرنے تو ملک میں دوڑتے پھرتے ہیں کہ اس میں بے امنی برپا ہو اور تاکہ کھیتیاں اور جانیں تلف ہوں، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر 2 آیتوں کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بس سال دور دراز اقلیموں، ملکوں اور شہروں میں اس وقت پھیل سکے جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا۔ اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے اسی اصول پر کیا۔ وہ انسان جو 13 برس تک مکہ میں یکا و تنہا رہا، 23 برس کے بعد جب وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً 1 لاکھ کے مجمع کو بیک دفعہ خطاب کیا اور سب نے سماعوں وطاعتن کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زعمانہ صحابہ کرام ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں۔ یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم محدث مفسر اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور نو آبادیوں کے سلسلے میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے، وہ سال بسال پھر آ کر یہاں سمٹ جاتے تھے اور تمام دنیا کی گوشوں سے آ کر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا ابراہیمی درسگاہ کے صحن میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے۔ یہیں آ کر بخارا کا باشندہ اسپین اور مراکش کے رہنے والوں سے، شامی عراقی اور مصری حجازی سے، بصری کوفی سے، کوفی بصری سے، ترمذی نیشا پوری سے، مدلسی سندھی سے، رومی یمنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی۔ مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں اور ترکستان کا فیصلہ مصر شام میں پہنچ جاتا تھا۔ ابن مسعود کے شاگرد ابن عمر اور عائشہ کے تلامذہ سے، اور ابن عباس کے مستر اشدہ ابو ہریرہ کے مستفیدوں سے، اور انس کے حلقہ کے فیضیاب علی کے شاگردوں سے مستفید و سیراب ہوتے تھے۔ یہی وہ مرکز تھا جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیض یاب ہوتے تھے، اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کی تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، مغازی اور احکام و فرامین و وصایا کا سارا دفتر پھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کی سیر و مغازی اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئی، اور موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجماعی مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتابیں مدون ہوں اور پھیلیں، ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے، اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ اسی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جن سے ان میں باہمی اتحاد و تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہیں آ کر چینی مراکشی سے، توسی ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، اجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی الجزائری سے، افریقی یورپین سے اور جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل اور ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔ اسی کا اثر اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ کے رنگ کو پہچاننے اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشے کے حالات سے جس کے مینارے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی۔ دنیا کے جغرافیائی معاملات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے۔ مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گزرے ہیں جنہوں نے اصل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی۔ یاقوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں مسلمانوں میں جغرافی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے۔
رزق کے ثمرات۔ اس مرکز کو قائم اور آباد رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں بسنے والوں کے لیے رزق کا کوئی سامان کیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ خداوند میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب گیا سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکانا اور ان کے رزق کا سامان کرنا اور ان کو پھل کی روزی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بسنے والوں کے لیے زکوٰۃ خیرات کی کوئی رقم خاص کی جاتی، لیکن یہ لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطرتی کا سبب بن جاتی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کا جہاں کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تاریخ اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے۔ حضرت یعقوب ہی کے زمانے میں جو حضرت اسماعیل کے بھتیجے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تورات کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے۔ خود قریش بھی اپنے زمانے کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورۃ ایلاف قریش میں موجود ہے، اور وہ ایک طرف یمن اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر روم تک جاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لیے کافی نہ تھی، اسی لیے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا اور عکاس وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعا ابراہیمی کا مصداق اور اس شور و بے حاصل زمین کے بسنے والوں کے لیے روزی کا سامان تھا۔ اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے 2-3 مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر مال کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر کھا پی سکیں۔ مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے تو پورے راستے اور منزلوں کے بدو اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ کھانا پینا، مکان، سواری اور دوسری ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زر معاوضہ اہل مکہ کی قوت لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قربانی کی اقتصادی حیثیت۔ اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے۔ اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیہ کے لیے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا۔ ہر سال تقریباً 1 لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں، جن میں سے بعض کئی کرتے ہیں۔ اس حساب سے سالانہ 2 لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دمبے کی قیمت 8 روپے اور بکری کی 4 روپے وہاں ہوتی ہے۔ تو اس تقریب سے کم و بیش 10-12 لاکھ روپے ہر سال اہل بادیہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے ہیں، اور یہ اس بے آب و گیا اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے۔ یہ بہت پرانی قیمت ہے، اب تو یہ بہت مہنگی ملتی ہوں گی۔ ابراہیمی دعا کی مقبولیت۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلوں کا ذکر کیا تھا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دینا۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعا ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہے کہ زبان کے ذائقے کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے۔ تجارت۔ قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان کو ستاؤ جو اس ادب والے گھر کی قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہوئے، یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے بعد بعض صحابہ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ جیسی کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور راہ کا توشہ یعنی خرچ لے کر چلو کہ راستے کا سب سے اچھا توشہ تقویٰ بھیک نہ مانگنا ہے۔ تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہوئے چلو، یعنی بیوپار کرتے ہوئے۔ یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو طلب رزق ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی کی ترقی اور بقا ممکن نہیں، یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز اور ممالک اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے،
وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکتا؟ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نقطے کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا، یورپ کی مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے۔ اس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں۔ روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی ایک حیثیت وطنی، دوسری تاریخی اور تیسری خالص روحانی ہے۔ وطنی ہونے کے یہ معنی کہ مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں بھی ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے۔ وہی ملت ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد اور قرآن کی محبت ہے۔ اس لیے دور دراز مسافتوں سے، ولولہ اور شوق کے بازاروں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرچشمہ ابلنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا۔ ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے۔ گرد و پیش میں، آگے پیچھے، دانے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم پہ کر نظر آتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نو آبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن کی حیثیت۔ آج انگریز ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل طارق، نیوزی لینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرسال، زنجبار اور افریقہ اور کینیڈا کے متفرق ملکوں میں آباد ہے، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ ان کی نگاہ میں اس وسیع برطانوی مملکت کا، جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا، مرکز ہے۔ وہ ان کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے۔ وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن اور مسکن کی پیروی کرتے ہیں۔ جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق و تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ایک ایک در و دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں، قوموں اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے فرسودہ اور پشمردہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آ کر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ اس قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں۔ ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو اس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے۔ ظفر کتاب بقدم ہر کجا کی می نگرم، کرشم دامن دل میں کشت کی جائیں جاست۔ یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک صاف اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آ کر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور روح ایمانی کو تازہ کر سکیں۔ قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو ام القریٰ یعنی آبادیوں کی ماں کہا ہے۔ اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل و مرجع اور ماوا تو ضرور ہے۔ تاریخیت کیا ہے؟ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف اسی عرب اور حرم پاک کی ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تمام در تعلق عرض حرم کے کوہوں، صحرا اور در و دیوار سے ہے۔ یہی حضرت آدم نے سکونت کی اور عرش کے سائے میں خدا کا گھر بنایا۔ یہی حوا نے آ کر ان سے ملاقات کی۔ یہی نوح کی کشتی نے آ کر دم لیا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح نے یہاں پناہ لی۔ حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت کی۔ حضرت اسماعیل نے یہی سکونت اختیار کی۔ حضرت محمد رسول اللہ نے یہاں ولادت پائی۔ یہی وہ پہاڑی ہے، صفا ہے، جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے گدھے چھوڑ کر اترے ہیں، اور دوسری پہاڑی مروہ ہے جس پر باپ نے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی۔ یہی وہ چشمہ ہے جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا۔ یہی وہ خانہ خدا ہے جس کی چہار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بلند کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے خدا کے آگے سر جھکائے۔ اسی کے قریب مینا، مشعر حرام اور عرفات ہیں جو شاعر اللہ
یہی وہ پتھر حجر اسود ہے جو ابراہیم و اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں ملت ابراہیمی کی بنیاد پڑی۔ یہی وہ آبادی ہے جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا۔ یہی وہ گلیاں اور راستے ہیں جو جبریل امین کی گزرگاہ تھے۔ یہی وہ غار ہیرا ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی۔ یہی وہ شہر حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال بسر کیے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے۔ کیا قرآن پاک کا اشارہ انہی مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں جہاں اس نے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم؟ اس حرم میں کھلے کھلے ربانی نشانات ہیں ابراہیم کے قیام کی جگہ۔ ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے تو اس کی ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کی جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے۔ جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط اور شاعر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ کے سبب سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ خالص روحانیت حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اسی رسمی قربانی اور اس دوڑ دھوپ کا نام نہیں، یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہے۔ حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات، کیفیات اور تاثرات کے مظاہر اور تمثیلیں ہیں۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ الصلوۃ نے اپنی اصلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں بلکہ حج مبرور رکھا ہے، یعنی وہ حج جو سراپا نیکی ہو۔ اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے جو عرفات کے سائلوں کے لیے خاص ہے۔ حج کی روحانیت در حقیقت توبہ، انابت اور گزشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمان برداری کے اعتراف اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعا ابراہیمی میں مذکور ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا، اور ہم پر رجوع ہو یا ہم کو معاف کر تو بندوں کی طرف رجوع ہونے والا یا ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حج در حقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر نبیوں، رسولوں اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا عہد و اقرار کرنا ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سیاہ کاریوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے تائب گناہ گاروں کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وہ تو رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بے کراں ہے۔ یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح پٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور جو مومن اس دن یعنی عرفہ کے دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج ڈوبتا ہے تو اس کی گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے۔ وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے جو انہوں نے مانگا وہ ہم نے قبول کیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ تمام حدیثیں در حقیقت اس دعا ابراہیمی وارنا مناسکنا وتب علینا اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سجھا اور ہماری توبہ قبول فرما کی تفسیریں ہیں۔ ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج در حقیقت توبہ اور انابت ہے۔ اس لیے احرام باندھنے کے ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک، خداوند میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے۔ طواف میں، سعی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں اور ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اسی بنا پر کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے بصدق کے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔
اسی لیے حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں، لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گناہ و تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں صدق توبہ کے لیے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں۔ ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔ وہ مقامات جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گناہ گاروں کا ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا وزاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسی و ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین مواقع ہیں، جہاں حضرت آدم و حوا نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگی، جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، جہاں حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کی، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان ہم گناہ گاروں کی دعائیں مغفرت کے لیے کس قدر موضوع اور مناسب ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اس ابر کرم کے چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگان الہی پر عرش الہی سے برستا رہتا ہے، اور ہنوز آن ابر رحمت درفشاں است۔ انسان کی نفسیات یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لیے ہمیشہ زندگی کی کسی موڑ اور حد فاضل کی تلاش کرتا ہے جہاں پہنچے اور اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں۔ اس لیے لوگ اپنے تغیر کے لیے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحب اولاد ہونے کے بعد یا تعلیم سے فراغت کے بعد یا کسی نوکری کے بعد یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مہم اور سفر کے بعد یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حج در حقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع وہاں پہنچاتا ہے۔ یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ ان بابرکت مکانوں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر کے جہاں جلیل القدر انبیاء کرام اور خاصان الہی کھڑے ہوئے خدا کے گھر کے سامنے قبلہ کے روبرو جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آئندہ اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لیے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق ورجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس میں ہوس رانی نہ کی اور نہ گناہ کیا تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہوں گی۔ یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو حج کے باب میں ہے اور جس کی آخری آیتیں طواف کی دعا کا آخری ٹکڑا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ پھر طواف کے لیے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ چلے اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو یا ان سے بھی زیادہ۔ تو بعض لوگ حج کی دعا میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے اور ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ ہیں جن کو اپنی کمائی کا حصہ ملے گا اور اللہ تمہارے اعمال کا تم سے جلد حساب لینے والا ہے۔
حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مسالے بھی ہیں، مثلا حج کے ذریعے سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے۔ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لیے آدمی حج کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب اہل و عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لیے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں۔ معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اسے سب گدوش ہو جائے، اس لیے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے۔ عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سینکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بڑی ذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لیے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کراتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے حج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لیے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے، تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں اور اس زبان کی بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو وہ اس ملک کی زبان سے اور اردو زبان سے نہ صحیح تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ تیسرا، مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے۔ اگرچہ نماز بھی محدود طریقے پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کے ساتھ اس کی اصلی نمائش حج کے زمانے میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی کے لیے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسب حلال ہے، کیونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں مال حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی اور ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی ہے، اور ہر مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے۔